تم اتنے بغیرت لوگ ہو، اتنے لانتی لوگ ہو کہ اس آدمی کو دوبارہ لانا چاہتے ہو جس آدمی نے پہلے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیا اس کے زمانے میں خوشحالی تھی؟ کیا اس کے زمانے میں ترقی تھی؟ کیا حکمران اشرافیہ ایک ہی نہیں ہے؟ کیا یہ سارے کھرب پتی ارب پتی لوگ نہیں ہیں؟ کیا انہی میں سے کچھ لوگوں نے ایک پارٹی، کچھ لوگوں نے دوسری پارٹی اور کچھ لوگوں نے تیسری پارٹی نہیں بنائی ہوئی؟ سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا جو گندا غلیظ آدمی ہے وہ عمران ہے۔ عمران کی کیا اوقات ہے امریکہ کے سامنے؟ معافی مانگے اپنے مالکوں سے، ان کے پاؤں پڑے، جیسے وہ امریکہ کے تو پڑ ہی گیا نا، اس کے بچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ مسلمان ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دولت مند صہیونی فیملی جو کہ گولڈ سمتھ فیملی ہے، جس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، جس کا نہ مسلمانوں سے تعلق ہے، جن کا نہ پاکستان سے تعلق ہے، جن کا بہت مضبوط تعلق ہے اسرائیل سے۔ عمران کے بچے تو بہت بڑے مسلمان ہیں، انہوں نے وہ جو کھایا ہے گوشت وہ اصل میں پوک نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے بیف ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ مٹن ہے، کوئی کہہ رہا ہے چکن ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ او بیوقوف جاہلو، تم وہاں جا کے دیکھا تھا؟ تم وہاں موجود تھے؟ نہیں، بے غیرت ہو چکے ہوئے ہو، ان کو مسلمان ثابت کر رہے ہو، یہ آپ کی سیاست ہے۔ اگر میرے پاس حکومت آئے گی تو میں ان سب کی ایسی کی تیزی پھیر دوں گا۔ عمران منافق کے دو صہیونی بچے قاسم و سلیمان آج کل امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور پی ٹی آئی کے سارے لوگ سب کے سب وہ جو چیلے عمران خان کے وہ جو پیسے کمانے والے اس کے نام پہ جرنلسٹ اور اس کے جو وہاں پہ ایکسپیٹریٹ جاہل پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی ہے کہ یہ جو صہیونی بچے ہیں قاسم و سلیمان، یہ آ کے عمران خان کے لیے ایک لابنگ کریں گے امریکہ میں، اور امریکہ کے اندر لوگوں کو تیار کریں گے کہ چونکہ وہ گولڈ سمتھ فیملی سے آئے ہیں اور وہ ایک صہیونی فیملی ہے اور ان کا ایک اثر و رسوخ ہے اور وہ اسرائیل کے حامی ہیں، اور ان کے جو ماموں ہیں دونوں، چونکہ وہ اسرائیل کے باقاعدہ محافظ ہیں، تو ان کی وجہ سے، اس اثر و رسوخ کی وجہ سے عمران کو امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکلوائے جیل سے، جو کہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان کا کیا تعلق ہے امریکہ سے یا اسرائیل سے اس حوالے سے کہ ایک آدمی جس کو جرم کی سزا دی گئی ہے اس کے، اور وہ جرم بھی ایسا تھا کہ اس نے نمک حرامی کی تھی اسی ادارے کی، فوج کی، جس نے اس کو وزیر اعظم بنایا اس کی بوٹ پالیسی کے آپ سمجھیں کہ جواب میں، یا اس کے قیمت اس کو دی کہ وزیر اعظم وہ بن جائے، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے اس ملک میں فساد مچانا شروع کر دیا، انتشار مچانا شروع کر دیا، اور اس کی وجہ سے پھر 9 مئی کا ایک واقعہ ہوا اور اس کو اندر کر دیا گیا، اور اب وہ اور اس کے علاوہ اور بھی کیسز کے اندر وہ مطلوب تھا تو اس کو اس کے اندر بھی جیل میں ڈال دیا۔ اب اگر وہ معافی بھی نہیں مانگتا، اندر بیٹھا ہوا ہے، جو بھی کر رہا ہے، اپنی عیش کر رہا ہے، وہاں پہ دیسی مرغے کھا رہا ہے، اور پھر ساتھ اپنی وہ جو ہے جعلی قسم کی خبریں پھیلاتا ہے، روتا ہے اس میں کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا اور وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹ ہے، اچھے خاصے یہ عیش و آرام سے وہاں رہ رہا ہے، تو اب اس کو بچانے کے لیے ایک پوری صہیونی لابی متحرک ہو رہی ہے۔ یہ میں بالکل نہیں مان سکتا کہ عمران کے جو بچے ہیں یہ اس لیے وہاں گئے ہیں کیونکہ یہ عمران کے بچے ہیں۔ عمران کی کیا اوقات ہے امریکہ کے سامنے؟ عمران کی کیا اوقات ہے یورپ کے سامنے؟ وہ دیکھیں نا، پاکستانیوں کو وہ جب تک یہاں کوئی انقلابی لہر نہیں دوڑے گی اور پاکستان ایک بڑا مضبوط مستحکم ملک بن کے نہیں ابھرے گا، جس کے اندر تمام لوگ خوشحال ہوں گے، تمام لوگ جو ہیں وہ عزت دار ہوں گے، خوددار ہوں گے، تو اس وقت پاکستان کو تو وہ کچھ نہیں سمجھتے اور نہ وہ کسی پاکستانی کو سمجھتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایسا آدمی جو کہ امریکہ کو کہہ چکا ہو کہ اس نے میرے خلاف سازش کی ہے، مطلب مجھے اتارنے میں پاکستان کی وزارت عظمیٰ کی کرسی سے، اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے، تو امریکیوں کے سامنے پھر کہ ایسے آدمی کی، ایسے احسان فراموش آدمی کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہیں گے جی عمران جو ہے وہ اس کو ہم نے باہر نکلوانا ہے، اس کے بچے آئے ہوئے ہیں تو اب ہم نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب ایک دوسری سٹوری بھی ساتھ چل رہی ہے، ہو یہ رہا ہے کہ عمران کے بچوں کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اس وقت وہ بہت زیادہ اس وقت ایک لابنگ کی جا رہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران کے بچے جو ہیں بڑے مسلمان ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی کہ وہ کسی یونیورسٹی میں اسلامی ہسٹری کے اوپر کچھ کورس کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ تو جی ہمیشہ سے ہی اسلام کے ساتھ بڑے ان کا ایک مضبوط رشتہ ہے، جمائما نے ان کو ایسے پالا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بیوقوف لوگ ہو اور جاہل ہو، آپ جتنے بھی پی ڈی آئی کے لوگ ہو، جاہل اور منافق بلکہ کرپٹ لوگ ہو، آپ زیادہ تر آپ میں سے جو عمران کے پیچھے لگے ہوئے ہو، کیونکہ یہ بھی یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تو آپ مجھے صرف ایک بات بتاؤ کہ یہ جو بچے ہیں دونوں، یہ رہتے ایک سنی فیملی میں ہیں اور وہاں پہ ان کے اسلام پڑھ رہے ہیں۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ حالانکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو ان کا پرسنل معاملہ ہے، لیکن چونکہ آپ
اور ان کو مسلمان ثابت کرنا چاہ رہے ہو اور بتا رہے ہو کہ جی عمران کے بچے تو بہت بڑے مسلمان ہیں، انہوں نے وہ جو کھایا ہے گوشت وہ اصل میں پوک نہیں ہے، وہ اصل میں کوئی کہہ رہا ہے جی وہ بیف ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ مٹن ہے، کوئی کہہ رہا ہے چکن ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ نہ تو ان بچوں کو کوئی فرق پڑتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں، جہاں جس طرح کا وہ لباس پہنتے ہیں، جس طرح کی ان کی بہن وہ ٹیرین لباس پہنتی ہے، اور وہ جمائمہ خود جس طرح وہ شراب پی کے گر جاتی ہے شراب خانے میں اور وہاں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اتنی مدہوش ہوتی ہے وہ، تو یہ تو رپورٹ ہوتا رہا نا، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو رپورٹڈ ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا کھا رہے ہیں؟ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، شاید فرق وہ آپ کو پڑ رہا ہے۔ او بیوقوف جاہلو، یہ تو تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پوک نہیں کھا رہے تھے، تم وہاں جا کے دیکھا تھا، تم وہاں موجود تھے، اور تمہیں اتنی شرم نہیں آتی، اتنے تم ذہنی غلام ہو کہ ایک منافق آدمی بکواس کرتا رہتا ہے۔ رفت یہاں پہ مدینہ کی ریاست کی وہ جو ایک جعلی قسم کی اس نے نعرہ بازی شروع کی ہوئی تھی، اور پاکستان کے اندر جو وہ ایک پھیلا رہا تھا مذہبیت اس طرح کی کہ جس سے آخر کا لڑائی ہو مذہب کے نام پہ، اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا کہ میں امت مسلمہ کا لیڈر ہوں۔ یہ گھٹیا سا آدمی، یہ وہ آدمی جو اپنی سگی بیٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تاکہ اس کو اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑے، وہ امت مسلمہ کا لیڈر اس کو بنانا آپ چاہ رہے تھے۔ یہ گھٹیا آدمی ہے، بہت بڑا منافق، بڑا بغیرت آدمی ہے یہ۔ تو اب اس آدمی کے جو بچے وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو مسلمان ثابت کرنے پہ پوری پی ٹی اے لگی ہوئی ہے، اور بھائی ہمیں کو فرق ہی نہیں پڑتا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ہمیں فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں گئے وہاں پہ کیونکہ وہ عمران کے بچے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ عمران کی تو اوقات کوئی نہیں ہے امریکہ کے سامنے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، برابری پارٹی یہ کہتی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ عمران کے بچوں کے طور پہ گئے ہی نہیں وہاں، وہ وہاں پہ گئے ہیں ایک بہت بڑی دولت مند صہیونی فیملی کی طرف سے، جو کہ گولڈ سمتھ فیملی ہے، جس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، ذہن میں رکھیے، جس کا نہ مسلمانوں سے تعلق ہے، ذہن میں رکھیے، جن کا نہ پاکستان سے تعلق ہے، ذہن میں رکھیے، اور جن کا بہت مضبوط تعلق ہے اسرائیل سے، یہ بھی ذہن میں رکھیے، اور جن کے خاندان نے اسرائیل کو باقاعدہ اس کا تحفظ کیا ہے ساری عمر، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ اور ساتھ ساتھ ان کی جو ماں ہے اس نے آج تک اسرائیل کی مذمت نہیں کی کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کبھی اس نے نہیں کہا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ عمران بکواس کرتا ہے، یہاں پہ آ کے کہتا ہے میں اسرائیل کو نہیں مانتا، میں تسلیم نہیں کرتا۔ تسلیم کسی ملک کو کرنے یا نہ کرنے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ملک کہتا ہے، ہم ملک ہیں تو آپ مان لیں آپ ملک ہیں، کسی کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنا اس کے بعد ہے، کہنا یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے، یہ جو ہم اس کو تسلیم بھی کر لیتے ہیں، فرض کریں کہ یہ ملک ہے، یہ لیکن یہ ملک صہیونی ملک ہے، اور یہ ملک فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس ملک نے اس دنیا کے اندر ایک جنگی جنون پیدا کیا ہے مذہب کے نام پہ، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کبھی آج تک جمائمہ نے نہیں کی، یہ بھی ذہن رکھیے۔ اور عمران یہاں پہ جو منافقانہ طریقے سے کہتا ہے کہ جی میں تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ، اس کے بچے وہاں بیٹھ کے تسلیم کر رہے ہیں اور یہ یہاں تسلیم نہیں کر رہا۔ اس نے ایک منافقت پھیلائی ہوئی ہے، اس نے ایک پاگل کیا ہوا لوگوں کو، دھوکہ بازی کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اس بحث سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مصرف نہیں ہے کہ اس کے بچے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اور بھائی وہ مسلمان ہے نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن پی ٹی آئی والوں، بے شرمو، جاہلو، بغیرتو، بلکہ لانتی ہو، کیونکہ تم تو اب اس جگہ پہ آگے ہو کہ تمہیں تو شرم کہنا بھی جو ہے وہ چھوٹی بات ہے، تم تو بالکل اپنے بے غیرت ہو چکے ہوئے ہو کہ ان کو مسلمان ثابت کر رہے ہو اور اس بات پہ لگے ہوئے ہو، اور یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ یہ والا گوشت نہیں تھا، یہ والا گوشت تھا، وہ ٹویٹر پہ گروک سے پوچھ رہے ہو کہ جی یہ بتائیں جی کون سا والا گوشت تھا، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں آج تک کبھی شرم نہیں ہے اس بات پہ کہ تم کیسے گندے اور غلیظ آدمی کو پروموٹ کرتے رہے ہو؟ اور جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ اپنے طبقے کی پارٹی بناؤ تو تمہیں ایک دم سانپ سونگ جاتا ہے۔ تم اتنے بغیرت لوگ ہو، اتنے لانتی لوگ ہو کہ اس آدمی کو دوبارہ لانا چاہتے ہو جس آدمی نے پہلے کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہو کہ جی یہی آگے اب کچھ کرے گا۔ دیکھیں جی یہ والی گورنمنٹ تو بڑی خراب ہے، یہ تو بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، دیکھیں جی پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے۔ تو کیا عمران کے زمانے میں تھا؟ کیا عمران 300 کنال میں رہنے والا جو ارب پتی ہے، یہ جو کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اپنے بڑے بڑے باغیچوں کے اندر وہاں پہ، کیا اس کے زمانے میں خوشحالی تھی؟ کیا اس کے زمانے میں ترقی تھی؟ کیا یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا حکمران اشرافیہ ایک ہی نہیں ہے؟ کیا یہ سارے کھرب پتی ارب پتی لوگ نہیں ہیں؟ کیا انہی میں سے کچھ لوگوں نے ایک پارٹی
کچھ لوگوں نے دوسری پارٹی اور کچھ لوگوں نے تیسری پارٹی نہیں بنائی ہوئی جن کے نام مسلمین نون ہے، پیپلز پارٹی ہے اور تحریک انصاف ہے۔ یہ ساری پارٹیاں انہی لوگوں کی ہیں اور یہی لوگ ان کو چلا رہے ہیں، اور یہ لوگ 300 کنال ہزاروں کنالوں میں رہتے ہیں اور یہ بڑے بڑے ایکڑوں کے اندر ان کے صرف گھر ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، کسی کو مسلمان ثابت کرنا اور کسی کو مسلمان نہ ثابت کرنا، اس بات پہ اب آپ آگے ہو۔ مطلب یہ آپ کی سیاست ہے۔ وہ سیاست ہونی چاہیے کہ کسی کے پاس روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، عزت ہے، روزگار ہے، اور یہ آپ نے آگے حکومت میں آگے کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ میں تو نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس حکومت آئے گی تو میں ان سب کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا۔ ہماری حکومت جو ہے برابری پارٹی کی صرف اور صرف عام لوگوں کے لیے ہوگی، صرف غریب کے لیے ہوگی اور مڈل کلاس کے لیے ہوگی، اور ہم سارا جو پیسہ ہماری حکومت اور ریاست کے اندر جو پیدا ہوتا ہے ہم اس کو غریبوں کی طرف اور عام لوگوں کی طرف موڑ دیں گے اور وہ سارے امیر ہو جائیں گے۔ اب یہ چونکہ یہ پارٹیاں خود امیر ہیں، یہ کیوں کریں گی؟ ان کو کیا ضرورت ہے کسی غریب کو امیر کرنے کی؟ تو اس لیے دیکھو، اصل بات سمجھو، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، لیکن سب سے بڑا منافق، سب سے بڑا جو گندا غلیظ آدمی ہے وہ عمران ہے، کیونکہ یہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مجھے باہر نکالو۔ اور وہاں پہ غریبوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں نا جیلوں میں، وہ ذرا پتہ کریں جا کے کہ غریب کیسے رہتے ہیں جیل میں، کیا حالات ہوتے ہیں ان کے۔ اس کے زمانے میں بھی جیل میں تھے لوگ، تو ان کے لیے کیا اس نے سہولیات دے دی تھی؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ معافی مانگے اپنے مالکوں سے، ان کے پاؤں پڑے، جیسے وہ امریکہ کے تو پڑ ہی گیا نا۔ آہستہ آہستہ اس نے پاؤں پڑنے سے شروع تو کر دی ہیں۔ پہلے اس نے امریکہ کے خلاف بات کی، امریکہ نے میرے خلاف سازش کی، یہ جھوٹا بیانیہ سے بنایا اور لوگوں کو پاگل بنایا، اور بعد میں اس نے امریکہ کے ہی پاؤں پڑنے کی اتنی بڑی اس نے ایک مثال قائم کی ہے۔ تو پاکستان میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ پاؤں ہی پڑ گیا ہوگا جا کے، ٹرمپ کے پڑ رہا ہو، اس سے پہلے بائیڈن کو بھی یہ کہتے رہے کہ جی عمران کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ سارے کے سارے ایک تو یہ کر چکے ہیں۔ اب دوسرا کام رہ گیا ہے کہ اب جن مالکوں کی آپ نے بوٹ پالش کیے تھے، جو جواد احمد نے کبھی نہیں کیے، نہ کبھی کرے گا، کیونکہ مجھے اپنے لیے کچھ چاہیے نہیں تو میں کیوں کسی کے بوٹ پالش کروں؟ میں تو عام آدمی کے لیے کھڑا ہوں۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ اب پاؤں پڑے گا اپنے مالکوں کے تو وہ شاید اس کو معافی دے دیں۔ تو یہ کرو نا، لوگوں کو فساد پہ کیوں اکسا رہے ہو؟ تقسیم پہ، نفرت پہ، انتشار پہ کیوں اکسا رہے ہو؟ تو عمران کے بچے جو ہیں نا، یہ بڑے سخت قسم کے چلاک مکار بچے ہیں۔ یہ ایک ہوتا ہے ڈبل گیم کرنا، یہ ٹرپل کوادرپل، یہ مطلب 3-4 تہیں ہیں ان کی گیموں کی۔ تو یہ مسلمان ہیں نہیں ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ ان کا باپ یہاں پہ جعلی مدینہ کی ریاست بنا رہا تھا اور یہ وہاں پہ صہیونی بچے رہ رہے ہیں، اور یہ پورے ایک لبرل طریقے سے رہ رہے ہیں، سیکولر طریقے سے رہ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جاہل اور یہ جو گنوار اور یہ جو نالائق اور نااہل اور بے شرم، بے غیرت، اور اب میں تو کہتا ہوں کہ جو جس حد تک آ گئے ہیں کہ ان کو مسلمان ثابت کرنے میں تلے ہوئے ہیں، تو لانتی بھی ہو تم ایک نمبر کے، ان بچوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو جو تاج برطانیہ، وہ جو پر ہوتے ہیں نا ان میں سے پر ہیں وہ، کیونکہ وہ تاج برطانیہ کی جو بڑی فیملیز ہیں، امیر فیملیز، جن کی وجہ سے پاکستان انڈیا کا اتنا برا حال کیا ان لوگوں نے، یہ اس کے نمائندے ہیں۔ تو اس لیے کچھ شرم کر لو، اس چیز سے نکلو، یہ جو آپ کی زندگیوں پہ لعنت پڑ چکی ہے، اور اب آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو عقل مند بناؤ، اپنے آپ کو جاہلیت سے نکالو، اور اگر اس ملک میں واقعی کچھ کرنا ہے تو برابری پارٹی کو جوائن کرو، کیونکہ یہ صرف عام لوگوں کی پارٹی ہے، صرف عام لوگوں کی پارٹی ہے۔ یہ کسی جگیردار، سرمایہ مافیا، پیر مرشد، ان سب کی پارٹی نہیں ہے، اور ہم واحد وہ پارٹی ہیں جو اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔